ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على البدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العالمین ان سارے جہانوں میں سب سے زیادہ اپنے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہستی سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کے طور پر ایک نمونہ ایک آئیڈیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور شخصیت کو قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے، جو بھی عمل ہے، آپ کا جو انداز جو آپ نے اپنایا وہ سب کا سب سنت کہلاتے ہیں۔ جو آپ جس طرح سے آرام کرتے تھے، چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ساری عادات سنت بنتی چلی گئی۔ اللہ کے قرب کی جو سب سے عظیم چیز ہے، اللہ کے قرب ہمیں جو حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات کے سامنے ہم بھی محبوب ہو جائیں تو محبوب کی اداؤں کو اپنا لیں۔ بس جتنا سنت سے محبت ہوگی، یہ تمام نوافل ہم جو ادا کرتے ہیں، نفل عبادات، ان سب سے زیادہ اثر سنتوں کو اپنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے نا، اس کا سارا عروج نسبت کی برکت سے، ہر چیز کو جو شان ملتی ہے وہ نسبت سے۔ ایک طریقہ ہے عبادت کا، ہم اپنے طریقے سے کریں، اور کوئی بھی کام ہم جب اس طریقے سے کریں کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ان کی سنت کے ہوتے، تو اس کا اجر بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر چیز اپنی نسبت کی وجہ سے مقام رکھتی ہے، نسبت کی۔ اب جیسے تہجد ہے، ہم اتنی رکعت پڑھیں جتنی سنت ہے، جس انداز سے وہ ہر چیز کو ہم اسٹڈی کریں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے مانگتے تھے، دعا میں ہاتھ، عمل تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن جب ہر طریقے کو سنت کے مطابق لے کر آئیں گے، کام سارے کرتے ہیں، پانی پینا، کھانا کھانا، جو انسان کی بشری تقاضے ہیں، وہ جو ساری عبادات ہیں کرنا والے سارے اعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ان کو سنت کے سانچوں میں ڈال دیں اور سنت کے مطابق کریں
تو ہر عمل ہمارے لیے نور بن جائے گا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا، پھر اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں شروع ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ اور ساتھ والوں پہ بھی پڑتے ہیں، جو ساتھ ہوں، جس گھر پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اصل انسان کی اپنی شخصیت ہے، جو انسان خود جس چیز کو فالو کرے گا، جس چیز کو اپنائے گا۔ ایک دعوت وہ ہے جو آپ اپنی زبان سے دیتے ہیں کسی کو، ایک دعوت وہ ہے جو آپ اپنے کردار اور عمل سے دیتے ہیں، ایک انسان وہ جو عام انسان ہے، جیسے مسلمان کافر سارے انسان ہیں، دنیا میں سب انسان ہیں، کافر ہو مسلمان ہو ہے سب انسان، لیکن مسلمان کو جو شان ملی کس وجہ سے ملی؟ ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے۔ تو انسان ہے لیکن فرق آ گیا، کیونکہ بنانے والی ذات نے جس نظام اور سسٹم کو ہمیں دیا اس کے مطابق جو آیا تو اس کی شان بڑھ گئی۔ اب مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، جو وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی نسبت اتنی، یعنی جتنا ہم ان چیزوں کو اپناتے جائیں گے اتنا ہمارے اندر اعمال کا نور بھی بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ کی ذات سے تعلق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ہماری اصل چیز وہ نسبت ہے، ہر عمل کی جو نسبت ہے وہ رنگ دکھاتی ہے۔ تو اسی لیے جو زندگی میں سب سے خوبصورت جو اللہ نے ہمیں گلدستہ عطا کیا وہ سنتوں کا، سنتوں کا۔ جو سنتوں سے جب محبت ہوتی ہے نا، جب نبی علیہ السلام کی اداؤں سے جب عشق محبت عشق کے درجے اختیار کرتی ہے، پھر ظاہر بہت فاصلہ ہو لیکن قلب کا اتصال ہو جاتا ہے، روح کا اتصال ہو جاتا ہے، جڑ جاتی ہے وہ فیض و انوارات، اس روح کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ پھر بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے، اس درجے کی ایسی اتباع کی، ایسی غلامی اختیار کی کہ وہ آنکھیں بند کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا۔ اتنی قبولیت اللہ نے عطا کی۔ تو ہماری زندگی اللہ نے جو دی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اور جس ذات سے واسطہ پڑا ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو ہماری جو نسبت ہے نا اس امت کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی برکت سے، محبوب جو اللہ کے ہیں، کائنات کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، کہ امتیں ساری آتی رہی ہیں لیکن ہر امت کے اوپر اجتماعی عذاب آیا، کسی پہ کیا کسی پہ کیا، ان کو ایک ایک عمل پہ پکڑا، لیکن اپنی نسبت کی وجہ سے قائم دائم ہے۔ ان کے پیچھے دعائیں ہیں، رونا دھونا۔ تو جو نسبت ہمیں اتنا کچھ عطا کر رہی ہے اور اللہ کی اتنی رحمت ہمیں دے رہی ہے، صرف وہ جو ہم مانگ نہیں رہے، جو ہم طلب نہیں کر رہے، جو ہماری چاہت نہیں ہے، ہم ایک نارمل اور ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہم اتباع کی طرف نہیں آئے، ہم صرف ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، ہم سے ایک زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ نسبت کی برکات وہ بھی لے رہے ہیں جو ایسے عام گزار رہے ہیں، کیونکہ اجتماعی جو اثرات ہیں اس کے جو دعاؤں میں جو ہم شامل ہو چکے ہیں امت ہونے کی وجہ سے، اس کی برکات لے رہے ہیں۔ کہ آپ پڑھیں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے وہ قومیں بھی دی جنہوں نے تھوڑی تھوڑی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور تکبر میں مبتلا ہوئے، نافرمانی میں، گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ نے سب کو عذاب میں پکڑ لیا، اور اس امت میں سارے وہی گناہ، وہی سارے خرافات، وہ سب کے سب خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ امت اجتماعی طور پہ بچی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس نسبت کی ہے۔ تو سوچے کہ جو نسبت ہمارے بن مانگے، ہماری بدعمالیوں کے بعد بھی ہم پر اللہ کی رحمت متوجہ ہے، خاص انعام ہے، ایک الگ سا سیپریٹ معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی برکت سے، تو اگر ہم محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غلامی اختیار کریں گے، جب ان کی اتباع پہ آئیں گے اور ان کی زندگی جیسی زندگی گزاریں گے، تو پھر سوچیں کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی، پھر کیا کچھ اللہ ہمیں عطا کرے۔ تو ہماری زندگی مختصر ہے، بات سمجھیں، مختصر، لیکن اس مختصر سی زندگی میں سب سے خوبصورت جو اللہ نے ہمیں زندگی دی اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ یاد رکھنا موت تو آئے گی، کافر بھی اپنے وقت پہ مر رہے ہیں، مسلمان بھی اپنے وقت پہ مر رہے ہیں، ہر قوم قبیلے جس جگہ سے تعلق ہے، جس ملک سے، جس شہر سے، جو جہاں ہے، جس کا وقت آ رہا ہے وہ مر رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ کہ آخر یہ زندگی جو اختتام کی طرف جا رہی ہے، اس کے بعد جو ایک زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے،
اس زندگی میں ہمیں کیا چیز کام آئے گی. اور یہ اللہ نے عمل سے ہٹ کے، اعمال سے ہٹ کے یہ کہ ہم اپنائیں، اس سے ہٹ کے اگر خوبصورت زندگی بنانے کے لیے نا، زندگی کو سنوارنے کے لیے، اور زندگی کو ذائقوں سے بھر دے، لطف سے بھر دے، مزوں سے بھر دے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اتباع ہے. ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایسے سنت کے مطابق چہرہ بنائیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنیں گے. نہیں، خدا کی قسم اگر ہمیں اندازہ ہو نا اس کی پہننے، اس انداز میں کیا برکات ہیں، جو خود کو کتنا فائدہ ہے، اس میں لطف کتنا ہے، ہمیں اس غلامی سے ہٹ کے کوئی اور بات سمجھ ہی نہ آئے. لیکن دنیا نے ہم پہ محنت کی، ہمارے ذہنوں میں اس طور طریقے کو ایک انتہائی ایسا وہ کر دیا کہ ہم احساس کمتری میں ہوتے کہ ہم کیسے فالو کریں. ابھی آج لوگ کم ہے، ورنہ میں ایک بڑا زبردست کچھ چیزیں جمع کر کے لایا تھا. تو آج تو ہمارا دل یہ نہیں بیان کہ آپ کے سامنے بیان کریں، کبھی نہیں، خدا جانتا ہے. بیان کی دنیا پتہ کتنی لوگ جگہ جگہ بلا، نہیں کبھی نہیں جاتا، سیدھی بات ہے. یہ ایک بزرگوں کے حکم پہ بیٹھے اور ایک حق سمجھتے ہیں. ہمارے اندر نا سب سے بڑی جو کمی ہے نا، وہ ہے حوصلے کی. سمجھے؟ حوصلہ. اگر ایک بندہ اٹھنا چاہتا ہے تو 100 لوگ اس کے آگے پیچھے ایسے ہیں جو اس کے حوصلے کو پس کر رہے ہیں. باطل کی محنت کا ریشو زیادہ ہے. ہم بیٹھ گئے، مسلمان دوسری طرف چلے گئے. جو قلعے ہیں وہ یہ مساجد ہیں، یہ ماحول ہے، یہ دینی، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خانقاہیں تبلیغ کا ماحول ہے، یہ جتنے ماحول ہیں یہ قلعے ہیں. لیکن انہی سے دور کرنے کی جو اس کے اگینسٹ محنت کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو ہر بندہ، ایمان والا بندہ ہو، مسلمان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھنا. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہو، اس کی معرفت جسے حاصل ہو، جو مسلمان و مومن ہو، وہ کبھی بھی دنیا میں پریشان ایسے نہیں رہے. ہاں آزمائش آئیں گی، حالات آئیں گی، لیکن وہ اپنی نیتوں سے ان آزمائش اور حالات کو اپنے لیے آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے گا. تو کریڈٹ ہے نا جو، وہ ہماری لائف کا حصہ ہے. لوس تو ہے ہی نہیں. مسلمان کی زندگی میں نقصان کا نون بھی نہیں ہے، نقطہ بھی نہیں پایا جاتا. یہ لفظ کہنا کہ ہم نقصان پہ، یہ ہے ہی نہیں. جس آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب نے ساری کائنات کو بنایا، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی چیز تکلیف دینے والی لگ جائے، چپ جائے، اللہ اس سے اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو جو دین اتنا ہمیں سہولت دے رہا ہو، اور اس طرح سے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ہمیں معمولی سی تکلیف بھی، معمولی سی جو چبھن سی بھی ہو جائے تو جو گناہوں کو بخش دیتی ہے. تو اگر ہم پر آزمائشیں آ جائیں، حالات آ جائیں، تنگی آ جائے، تو سوچیں اس کے برکت سے اللہ میں کیا کچھ دے رہا ہے. تو نقصان کا تو لفظ ہی نہیں ہے. ایمان والے کے زندگی وہ نفع ہی نفع والی ہے، وہ فائدوں سے خالی ہی نہیں ہے. جو آزمائش آئی وہ اللہ کی طرف سے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ابھی بھی حیات ہیں، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ، بڑے خلفاء میں. ان کے ساتھ ایک دفعہ رستے میں ملاقات ہوئی، روڈ کے بیچ میں ایسے گزر رہے تھے، بہت اللہ والے. ان سے ایسی بات ہوئی تو ہم جہاں بزرگ ملے نا، لیکن ہم سمجھتے ہیں نا دنیا کا پیسہ دولت یہ بڑی چیز ہے. ہم سمجھتے یہ ہے پیسہ ہو تو سکسیس ہے انسان. نہیں، ہم نے کامیابیوں کے وہ راستے دیکھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں کس سے کیا فائدہ لینا ہوتا ہے. جب اللہ کو پہچانیں گے نا تو ساری دنیا ہمارے کو ہیچ نظر آئے گی. جب رب کی معرفت حاصل ہوگی، وہ جہان ہی اسی کا. میں نے کہا حضرت کو ایک نصیحت شارٹ کٹ ایسے کھڑے کھڑے کوئی کر دیں تو زندگی میں ہم لے آئیں اور ہمیں فائدہ پہنچ جائے. تو فرمانے لگے آزمائش 2 قسم کی ہوتی ہیں. پکڑ کے دیں، 2 قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک وہ آزمائش جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کس وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ ہم پہ آزمائشیں پکڑیں. اور ایک آزمائش وہ ہے کہ آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، نیک ہیں، آپ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہیں، اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، لیکن آزمائش آئی تو وہ درجات کی بلندی کا سبب بننے کے لیے آتی ہے. 2 قسم کی آزمائش. ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کس آزمائش کا شکار ہیں. اور ہر بندہ اپنے گربان میں جا کے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں زندگی میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، میں سے کتنی سنتیں اور کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ادائیں چھوٹ رہی ہیں، حضور کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہر بندہ خود جانتا ہے. تو رب العالمین جو آزمائشیں بھیجتے ہیں وہ ہمیں بلند کرنے کے لیے بھیجتے ہیں.
مومن کا دل ہے نا ایمان والے کا بہت مضبوط ہوتا ہے. بعض دیکھیں آپ ایسے قد و کاٹ سے اتنے کمزور دکھتے ہیں لیکن اپنی ایمانی طاقت کی وجہ سے اور ایمانی قوت کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے. تو اس کا ظاہری جسامت سے نہیں، آزمائشوں کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور قلب مضبوط ہوتا ہے اللہ کے تعلق سے. جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنی قلب میں وسعت آئے گی، اتنا اسپیس بڑھے گا. اور جتنا دل ٹوٹتا ہے اس میں جو صبر کرتا ہے، اللہ صبر پہ بھی امتحان دے رہا ہے. جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. جو صبر کرتا ہے اس کو قیامت میں اللہ اس کے درجات بلند کرے گا. جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں امتحانات دنیا میں جو غریب ہوتے ہیں، جو تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی آزماتا ہے. پھر اللہ پاک جب موت کا وقت آتا ہے اللہ ان کو ایمان پہ خاتمہ عطا کرتے ہیں. اور جو ان کے گناہ ہیں، لغزشیں، ان کو ایڈجسٹ کر دیتا اللہ کہ دنیا میں تمہیں تکلیفیں آئی، یہ تم پر آزمائشیں آئی، یہ حالات آئے، اس کے بدلے میں یہ سارے گناہ میں تمہیں بخش دیے، آزما دیا دنیا. وہ جب ہم ہمارے اپنے اوپر ہے. دیکھو تکلیف آنے والی چیز تھی، آ گئی. جو پریشانی آنے والی چیز تھی آ گئی. اب ہمارے شکووں سے وہ نہیں ہٹے گی، ہماری شکایت سے، مخلوق میں چیخو پکار سے وہ نہیں ہٹنے والی. جب وہ آئی صبر کریں، اللہ سے ہمت طلب کریں، اس کو اللہ سے دعا کریں اللہ اس آزمائش کو ٹالے. لیکن خاموشی سے صبر کریں گے نا اور اللہ سے ہم یہ دل میں دعا کریں اور اس کے سامنے یہ فریاد رکھیں کہ اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں لیکن میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر کا حکم آپ نے مجھے عطا کیا آپ کی طرف سے. آپ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں ہر آزمائش کے بعد اللہ نے راحت رکھی ہے. لازمی اللہ سکون و راحت دے. تو مسلمان کی زندگی گھاٹے کا سودے والی ہے ہی نہیں، نفع کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جن نے زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک دکھا دیا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ زندگی کے کسی بھی مقام پہ کھڑے، کتنے ہی حالات میں کھڑے، صرف ایک نظر اس ذات کی طرف دوڑائیں، اس ذات کی طرف دیکھیں جن کی وجہ سے دنیا بنی ہے، جو جنت کے بھی بڑے ہیں، سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، جن کے قدموں کی خاک کے برابر پوری کائنات نہیں ہو سکتی. اس ذات کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اپنی پوری زندگی پھر نظر آئے گی. ایک جو پیمانہ ہوتا ہے نا، ایک آئینہ، کہ ہم کس چیز پہ رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں، کون سی ہماری لیے شخصیت آئیڈیل ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. پھر ہمیں اپنے غم نہیں لگیں گے، اپنے دکھ نہیں لگیں گے. ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ زندگی میں کسی موڑ میں ہم نے ایک پیٹ پہ پتھر باندھے، کبھی باندھے نہیں نظر. کبھی کئی دن چولہے بجھے ہوں ہمارے گھروں کے، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا. چاہے دین کے حساب سے قربانیاں ہوں، چاہے فزیکلی ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے گھریلو اس کے حساب سے مجاہدے آزمائشیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹھنڈک ہو جائے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا آزمایا، اتنا کہ جب آپ رات اٹھ کے قیام اللیل کرتے تھے اللہ کے سامنے روتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. قرآن اتارتے اللہ ہے کہ آپ اپنی نفس کو تکلیف نہ دیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. اللہ فرمانے لگے. آپ سوچیں کہ اللہ کی عبدیت کا، بندگی کا کیا حق ادا کیا ہوگا انہوں نے اپنے انداز سے. اس ذات نے کہ رب کائنات کا یہ کہہ رہے اور فرما رہے کہ بس زیادہ اتنا رب کے سامنے. پھر آپ کے بعد جو صحابہ آپ کے دنیا میں جو آپ کے ہاتھوں سے تیار ہوئے انہوں نے بھی عملی طور پہ زندگی بتا دی، گزار کے کہ یہ زندگی ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طرز ہے. تو ہم آج پتہ کیا پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمارے ایمان میں وہ ترقی نہیں آ رہی، ہمارے اندر وہ مضبوطی نہیں آ رہی، ہمارے اعمال ہم پہ اثر نہیں کر رہے. ان اعمال کی جو اثرات آنے چاہیے تھے جو ہم سنتے ہیں، ہماری 2 رکعتوں میں وہ اثر نہیں جو ان کی تھی. تو اس میں ایک نقطے کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اعمال بھی نا ہمارے نفس کے مطابق ہو چکے ہیں. نفس سمجھ رہے ہیں کہ جتنا جی چاہتا ہے کرتے ہیں. جو جی چاہنے والی چیزیں ہو گئی نا، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اس سے کبھی بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا، اور جو فائدہ ان اعمال سے ہوگا جس کا جی نہیں چاہتا. جیسے ہمیں دل کر رہے ہیں 10 منٹ مراقبہ کر لیں، 10 منٹ ذکر کر لیں، دعا مانگے 2 منٹ مانگے، نہیں. جو دل کر رہا ہے یہ نفس ہے. اور جہاں سے دل کی چاہت بند ہو اور آپ کو دل کرے، آپ کا وقت بھی ہو، ٹائم بھی ہو،
اور آپ کو نفس کا نہیں اٹھ جا، وہاں سے آگے جو اعمال ہوں گے نا وہ یقین بڑھائیں گے اور وہ درجات بھی اللہ کے آگے بڑھائیں گے، اس سے مضبوطی سے ایمان دل کے اندر، سمجھ رہے؟ جو ایسے اعمال ہوں گے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جیسے اب ہمارے پاس اللہ کا حکم آیا، ہمیں کوئی تقاضا آ گیا دین کا اور سامنے دنیا کھڑی ہے، ہم نے قربان کر دیا، وہ چیز ہے جو ہمارے یقین کو بڑھائے گی، اللہ سے تعلق نہیں ہے، ہم سے سیدھے سیدھے نہیں چلا جائے گا، ہم اس پہ اسٹیپ لے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ مجاہدہ سیدھے سیدھے جو عمل کرنے کی وہ نہیں کر پاتے. تو یہی چیزیں جو ہے نا زندگی میں چھوٹی چھوٹی یہ ہمیں آتی ہیں جب صحبت اختیار کرتے ہیں. ماحول جب تک ماحول نہیں ہوگا نا، انوائرمنٹ نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں ہفتے میں ایک دو آنے سے گزارا نہیں ہے، باقاعدہ آپ اپنے آپ کو دین کے ماحول سے جوڑیں، مستقل جوڑے رکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، یہ مقصد حیات ہے. جیسے آج ہمارے ذہن بنائے جاتے ہیں اسکولوں میں، تو ان جگہوں میں جو آپ دیکھیں کہ بھائی بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا مقصد، آپ کا ایم آف لائف کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، سب صحیح ہے، لیکن دین کی بات وہاں نہیں ملے گی. اس کے لیے ہمیں ماحول دیکھنا پڑے گا، کہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے. یہ جگہوں میں ہمیں نہیں، بچوں کو ہمارے کوئی تربیت یا ہمیں کوئی نہیں بتائے گا. یا آپ صبح جاب پہ جاتے ہیں 8 بجے اور جب 7 بجے آتے ہیں 10 بجے آتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی سارا دن تبلیغ کرنا ہوتا ہے؟ نہیں. وہ آپ اپنے دنیا کے جو ضرورت حیات ہے، جو زندگی کی ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایک وقت یہاں لگ رہا ہے، ایک وقت وہاں، مطلب دین کہاں ہے؟ جو یہاں کے بعد ایک جہان شروع ہونے والا ہے، جو سسٹم ہے، جس وجہ سے دنیا میں اترے تھے، اور جو ہر وقت کے ایک امتحان میں چل رہے ہیں، دائیں بائیں دونوں طرف اعمال لکھے جا رہے ہیں، فرشتے بیٹھے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے جو اپنا سبق بھول چکے ہیں، آنے کا مقصد بھول چکے ہیں. جو چنگاری تھی ایمان کی وہ دب گئی، صرف ایسے کھو گئے دنیا کے اندر، ایسے مگن ہو گئے، ہوش ہی نہیں ہے. ایک دم سے جب دیکھتے ایک جن، اب تو یہ حال ہے کہ کوئی مرنے والا مرتا ہے، اعلان ہو رہا ہے، کوئی اس کو دلچسپی سے نہیں سنتا. جنازہ ہو رہا ہے، آگے پیچھے جو شغل میلے لگے یہی پتہ ہی نہیں جا کہاں رہا ہے. یعنی اتنی غفلت، اتنی دل میں سختی کہ موت کو دیکھ سوچ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ہمارا سسٹم کس طرف جا رہا ہے. یعنی محبت جو دنیا کی ہے نا وہ اتنی خطرناک ہے، یہ زہر ہے. اور ہمارے نجی اندرونی سسٹم میں دیکھیں، میں بات نہیں کرتا کوئی لینڈ لارڈ لوگوں کی، کوئی بڑے بڑے مالداروں کی، سرمایہ داروں کی نہیں، اپنی یہ جو ہم جو ایک نارمل لوگ ہیں جو معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، نارمل کلاس کا جو طبقہ ہے، وہ ان کی سوچیں اور ان کی جو تھنکنگ آپ دیکھیں. مختصر زندگی ہے، پلاننگ صدیوں والی ہے. اور جہاں صدیوں، اربوں، خربوں، بلین ٹریلین سال جا رہے ہیں، جو نہ ختم ہونے والا جہان ہے. جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، ایسی حیات اللہ وہاں جنتیوں کو دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا. اس کو چھوڑ کے یہاں کی پلاننگ چل رہی، اپنے بعد، اس کے بعد کہاں جا رہے ہیں. نہیں، ایسا کریں کہ خود بھی اور جو اللہ نے آپ کو، آپ کی اولاد نسلیں دی ان کی بھی ایسی ذہن سازی کر کے جائیں. وجہ نہیں، کبھی بھی دین کا سودا دنیا کے سامنے نہ کرنا، کہ دنیا کی وجہ سے دین کو نہ بیچنا، نہ دنیا کی وجہ سے دین کی چیزوں کو یا اللہ کے حکموں کو یا دینی تقاضوں کو کہ تنگی سے دیکھے اور نظر انداز نہیں. یہ ذہن ایک بنیاد سے ڈلتا ہے. ہم ادھر ایک 10 روپے گرتے ہیں، ایک تھپڑ مار دیتے ہیں، لیکن چھوٹا سا اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے کچھ نہیں کہتے. تو اسی حساب سے تربیت ہوتی ہے نا، اسی حساب سے ذہن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا، مال، دولت، پیسے کی اہمیت ہوتی ہے، عہدہ منصب کی ہوتی ہے، کیونکہ وہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ کسی دین کا کوئی نقصان ہو، آج دیکھیں پوری دنیا، فلسطین مظلوم ہے، دنیا جہاں میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ میں سارے دنیا کا کفر ایک طرف ہو چکا ہے، لیکن مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں ہے. بس سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں. اگر تھوڑا بہت کوئی بات کر رہے ہیں، بھائی ایک نارمل کیفیت ہے. کیونکہ ذہن شروع سے نہیں بنا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، مسلمانوں سے مسجد اقصیٰ کی نسبت کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں خود نہیں پتا، نیچے اپنی اولادوں اور نسلوں کو کیا پتا. سب اور بیچ میں ایک بات چل رہی تھی نا کہ بھائی میک ڈونلڈز اس سے بائیکاٹ کریں، KFC سے بائیکاٹ کریں، دو جو بڑے
نام ہے جنہیں لوگ کھاتے ہیں شوق سے. تو ایک بندے نے اچھی بات لکھی, اس نے لکھا جو یہ کھاتے ہیں جس اسٹینڈرڈ کے لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے, اور جو نہیں کھاتے وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ میکڈونلڈ کیا ہے, KFC پتہ ہی نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہر تھوڑے ٹائم بعد مسائل آتے ہیں, کبھی یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے عالمی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ مسجد ایک ہونا کسی اسلامی ملک پہ اٹیک کیا, تب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان, کہ اگر ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو پہنچتی ہے. یہاں مسئلہ مسجد اللہ کا گھر جو قبلہ اول ہے, یا پورے جو رخ کر کے جو ہمارا کعبہ تھا, جو ہمارا قبلہ تھا, جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, مقدس مقام ہے دنیا کا. لیکن میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبات, وہ کیفیت نہیں ہے کہ غم سے دل پر نہیں ہے. ایسی اجتماعی فضا خراب ہوئی ہے معاشرے کی کہ وہ ایمان اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں, جو اللہ کے سسٹم سے نظام ہیں, ان کے لیے کوئی ذہن ہی نہیں ہے. اور دنیا کی تھوڑی سی لوس کی بات آ جائے, کسی نقصان کی آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یہ الحب للہ والبغض للہ, یہ کیفیت ہو نا تب ایمان کا پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کیا محبت ہے. اب تھوڑے ٹائم پہلے گستاخی دنیا میں ساری کائنات کے سردار آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے کوئی کہ اس کے جو اثرات آنے چاہیے تھے, جو ایک ایمان والے کے جذبات تھے, جو وہ کر سکتا تھا, جو اللہ نے اس کو دیا, رو تھا, وہ اپنی ذات کے حساب سے تڑپ جاتا نہیں. تو ذہن میں بات ہی نہیں ڈلی گئی, ہمارے ذہن سیٹ ہی نہیں. محنت جہاں محنت ہو رہی ہے وہاں جا نہیں رہے, جہاں نہیں ہو رہی ہم سب ترقی سمجھ کے اس طرف بھاگ رہے ہیں کہ بھائی ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو پرانے سوچ کے لوگ ہیں, قدیم سوچ کے لوگ ہیں, یہ تو صدیوں پرانی باتیں کر رہے ہیں. اب تو دنیا تبدیل ہو چکی ہے, اب دنیا پتہ کہاں سے کہاں چلی گئی, ہم کن سوچوں میں. بعد عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ زندگی دیکھیں, صحابہ کی زندگی دیکھیں, ہمارے سامنے ایسے مسافروں کی طرح زندگی گزار کے چلے گئے صحابہ, مسافروں کی طرح. پتہ تھا نا یہ ختم ہو جائے گا, ہم نے جانا ہے, ہم مسافر ہے, عارضی ٹھکانا ہے. ہماری زندگی مختصر, اس کے اوپر جو لوڈ ہم نے ڈال دیا وہ صدیوں کا ڈال دیا بوجھ. جو ایک گھر پہ بھی نا ایک بچے کا جو ذہن سیٹ کرتے ہیں, بھائی تو نے یہ تیرا ٹارگیٹ ہے سیٹ, وہ بیچارہ مقدر کے اس کے 100 روپے اللہ نے لکھے ہیں, اس کو 1000 کا ٹارگیٹ دیتا ہے, نفسیاتی ہو جاتا ہے, ذہنی مریض, احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیا میں کبھی اس کو دیکھ رہا ہے, کبھی اس کو دیکھ رہا ہے, پاگل ہوا پڑا ہوا ہے, میں کیسے یہ چیزیں حاصل کروں. نہیں, ہم کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, ایسے کھچڑی مچی ہے معاشرے میں. تو یہ سارا جو بگاڑ ہے نا, اس کی جو سدھار ہے, یہ جو سیدھا ہوگا وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے میں اور ان کی غلامی کے ذریعے ہوگا. جو طریقہ رب نے دیا نا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ دنیا میں رائج کرنے کوئی کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ہو ہی کیسے سکتی ہے کہ جس کی ساری کائنات و آسمان سے لے کے زمین تک, اوپر 7 آسمان سے عرش سے لے کے پوری کائنات جس کے شکنجے میں ہو, قدرت میں ہو, اس کے بنائے ہوئے سسٹم سے تھوڑا جو آگے پیچھے چلے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے اصل معیار بنایا نا کامیابی کا, باطل کو دیکھ کے, غیروں کو دیکھ کے, اپنے آگے پیچھے کے, جس کے پاس دنیا ہے وہ بہت کامیاب ہے, اس کی خوشحال زندگی ہے. نہیں, آپ قرآن دیکھیں نا, قرآن سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی بولے میں اس فرقے کا ہوں, میں اس فرقے کا ہوں, ہر کوئی بولے بھائی میرا تو قرآن کسی کا نہیں ہے. جو قرآن کہہ رہے وہ تو سمجھے آپ بات کو, وہ آپ کو بتائے گا یہ دنیا کیا ہے, دنیا کی زندگی کی حقیقت قرآن بتا رہا ہے. پھر وہ آپ کو ماضی کی قصے سنائے گا, قرآن آپ کو تاریخ بتائے گا, ہسٹری. تم آج نئے نہیں آئے ہو, اربوں انسان زمین میں اتر چکے تم سے پہلے, ہزاروں سال پہلے بھی دنیا میں انسان آئے. پھر اللہ اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں الگ انداز سے ہمیں ایگزامپلس دے دے کے جگہ جگہ سمجھا رہے ہیں. دیکھو یہ تکبر میں مبتلا ہو گئے, یہ اللہ سے بغاوت کر گئے, یہ دنیا کے اندر ان میں انا آ گئی تھی, یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے, ان میں یہ گناہ, چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ مثالیں قوموں کے دے گے. کہ اللہ سب کو غرق کر دیا, تباہ کر دیا. قرآن کے ایک حروف کے اوپر بھی شک نہیں کر سکتے, سچی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. اسے آپ دیکھیں, کس سے کہانی تھوڑی ہے. اور پھر اللہ دکھا رہے ہیں کہ اس دور میں جو ایمان والے تھے, جو انبیاء تھے, رسول تھے, ان کے ماننے والے تھے, ان کی جنہوں نے تباہ کی, وہ بظاہری دنیا کے نقشے کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی دنیا کے ساز و سامان نہیں, لیکن اللہ کی مانی,
اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا. وہ تو سودا ہو چکا ہے نا, وہ تو مر کے پتہ چلے گا آگے کیا بنے گا ہمارا, کیا ملنے والا ہے. تو اس زندگی میں تھوڑا ہوش میں آیا, تھوڑا ہوش, اس بات کو سمجھیں کہ زندگی ضائع ہو رہی ہے. جو آج کا سورج غروب ہو وہ واپس کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا زندگی میں, یاد رکھنا. جو مومن ہوتا ہے نا, مومن جو مسلمان, وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے حریص ہوتا ہے. وہ بس اعمال کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں آگے کا کریڈٹ دیکھتا ہے. موت کا خوف انہی لوگوں کو ہوتا ہے نا ہمیشہ جنہوں نے آگے نہیں بھیجا ہوتا. جو دنیا کے اندر جتنا بناتے ہیں نا, وہ ڈرتے ہیں مرنے سے. جو دنیا سے محبت کرتے, دنیا کے انسانوں سے محبت کرتے, دنیا کی مال سے, دنیا کی چیزوں سے جن کو محبت ہوتی ہے, وہ موت سے ڈرتے ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے سارا دل ادھر لگایا ہوا ہے, آگے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو خوف ہوتے مریں گے, اس سب کا کیا ہوگا. وہ مومن وہ ہوتا ہے جو آگے بھیج رہا ہوتا ہے, برداشت کی, صبر کی, اللہ کے راہ میں اگر دنیا اللہ نے دی ہے, صدقہ خیرات کر رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, اللہ کے راہ میں بانٹ رہا ہے, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے ہر لحاظ سے, تو جب وہ آگے بھیج رہا ہے تو اس کا سسٹم آگے جا رہا ہے, تو اس کا دل بھی آٹومیٹک آگے کی طرف ہے. تو وہ انتظار میں ہوتا ہے, اللہ تو جب بلا, میں تو انتظار میں ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, بس تو مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ایک دفعہ لے جا. موت اسی لیے دنیا کی محبت ہم پر اثر کر گئی. تو یہ ساری خرابیاں نا جب تک حل نہیں ہوں گی, جب تک ہم پراپر ایک ماحول میں نہیں آئیں گے. یاد رکھنا, پراپر ایک ماحول میں, صحبت میں. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ ایک مذاکرہ ہے, ایک آپس میں. جب ذہن بن جائے, آپ جائیں ماشاءاللہ. آج کے دور کے اندر آپ کی مساجد میں دیکھیں, دینی ماحول آپ کو ملے گا, تبلیغ کا ماحول ملے گا آپ کو. یہ جیسے ہم جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا, کس طرح سے ہمیں وہاں پہ اعمال کے اندر جو ہم سے عمل گھر پہ نہیں کیے جا رہے ہوتے تھے, جو اعمال میں ہمیں کمزوری تھی, سستی تھی, جب ہم اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں تو آٹومیٹک آپ دیکھیں کیسے ہمارے اندر وہ اعمال آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دن گزرتا ہے, دوسرے دن بد نظری سے بھی نفرت ہو جاتی ہے, تیسرے دن بندہ کوئی اللہ ہمت ہے تہجد بھی شروع کر دیتا ہے, نماز, ذکر. جو زبان ذکر سے خالی تھی وہ ذکر پر آ گئی, اللہ کی بات شروع کر دی. یہ ایک جو ہم ہلکا سا ڈیمو اللہ میں دیتا ہے, سمجھاتے ہی یہی ہے کہ ہم اسی چیز کو اگر اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے تو مستقل ہم نے جڑنا پڑے گا ماحول کے ساتھ. جہاں اللہ والے وہاں جان کی صحبت اختیار کریں. اصل جب تک ہم اچھی صحبت میں رہیں گے, دو طریقے, بری صحبت کو چھوڑیں, اچھی صحبت کو اختیار کریں. ایک یہ کوشش کریں. بعض لوگ ہمت سے نہیں کر پا رہے تھے, بری صحبت, بری عادات, جن بدماشیوں میں ملوث سے نہیں نکل پاتی زندگی, تو پھر ہم اچھی صحبت میں اضافہ کر کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ جڑیں, خود بخود گند نکل جائے گا. جب نور دل میں آئے گا نا, یا تو اندھیرا رہ سکتا ہے دل میں, اور روشنی رہ سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے, اندھیرا اور روشنی. تو جیسے ہم ماحول سے نکلیں, اعمال سے جڑیں گے, اللہ کے ذکر میں, مسجد میں وقت زیادہ لگائیں گے, قدرتی ہمارے اندر سے گناہ کی نفرت نکلنے لگے. اور ایک زبردست میں ہم ابھی اپنے آپ میں نہیں صحیح سے چل پڑے, ہم اپنے آپ میں ہی محنت نہیں کر پا رہے. اور کیا ہمارے پاس تو اللہ نے بہت بڑا نظام دیا ہے. پچھلے 2-3 ہفتے پہلے آپ کے سامنے سے نا کہ ہمارا ٹارگیٹ تو پوری دنیا ہے. ہم نے, اللہ نے ہمیں وقت دیا, ہم تو ابھی اپنی ذات کوئی نہیں نکال پائے ان چیزوں سے. تو ہمت کریں, نکلیں. اصل کا جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے, جو اللہ کے کاموں کو کرتا ہے, جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے, پھر اللہ اس کے کاموں کو نا تو غیب سے بناتے ہیں. اللہ کی ایسی مدد شامل کیسے, وہ آپ کا رب کا معاملہ ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ من صلاح دیتے ہیں, لیکن اپنے انداز سے دیتے ہیں. جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں ایسے نہیں ہے. تو اس لیے جو بزرگوں کی صحبت سے جو سب سے بڑی چیز ملتی ہے وہ اخلاص. اخلاص جب ہوگا نا تو پھر ہر دن سے اگلا دن زندگی میں انقلاب لے کر آئے گا. اعمال سیو ہو رہے ہوں گے, ریاض سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. پھر آگے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, اللہ سے ایسا تعلق ہوگا کہ پھر دل چاہے گا. تو جو حکیم مفتی صاحب نے سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سناؤ, پھر آپ کا دل کرے گا کہ یہی رب کا تعارف, یہ اللہ کی بات دنیا کے سامنے چیخ چیخ کے کرو. آپ دیوانے ہو گئے. یہ جو نہیں حدیث پاک میں کہ اللہ کو ایسے یاد کرو لوگ آپ کو پاگل گئے. تو وہ پاگل ایسے تھوڑی کہیں کونے میں بیٹھ کے یاد کرنے سے کہتے ہیں. کبھی سنا کوئی آپ ذکر کرو, کوئی آپ بولے پاگل ہے, وہ تو تب نہ آپ نکلو گے دیوانہ وار دنیا کے سامنے اللہ کا پیغام سناؤ. لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے, نہیں کہتے. جب آپ جاتے ہیں, جب لوگ ہیں پاگل ہو گئے اور کوئی کام نہیں ہے, تو ہم دیکھیں نا اس حضور کے ارشاد کے مطابق اللہ نے ہمیں بنا دیا. دنیا تو پاگل کہے گی, تو اللہ کی محبت میں دیوانہ کہنا, پاگل کہنا, کوئی کچھ کہے,
ہمیں جب اس ذات کی نگاہوں میں نا اس ذات کی محبت اور اہمیت ہوگی تو ہم لوگ کی ادائیں اچھی لگیں گی، لوگوں کی باتوں سے ہم پریشان نہیں ہوں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ دیکھو فلاں تو کہاں سے کہاں پہنچے، کہاں پہنچے، مر کے پتہ چلے گا کہاں پہنچے. قیامت کا دن سجنے والا ہے منظر، پھر پتہ چلے گا. گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو. اچھی صحبت میں حوصلہ آئے گا آپ کو، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اندر سے تر و تازہ کر دیں گے. ایک لطف آئے گا زندگی کا. اللہ کی یاد سے جڑیں، اللہ کے ذکر سے جڑیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سب سے زیادہ کثرت سے توبہ کریں اللہ سے معافی. جو زندگی گزر کے معافی ایسے مانگے جیسے مطلب تیار ہے، جیسے ٹرین سے اترتے ہوئے دروازے پہ نہیں کھڑا ہوتا بندہ کہ میرا اسٹیشن قریب آ گیا، اب میں نے اب سامان لے کے اترنا ہے. ایک ایسی زندگی ہو مسلمان کی، ایسے تیار بیٹھا رہے، ریڈی، سامان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ تیار رہے. کسی وقت اتر سکتے قبر کے پاتال کے نیچے. کون کس کو پوچھتا ہے؟ قبر کو دیکھ کے تو ساری کائنات کے سردار آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو داماد ذوالنورین جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، آنسوؤں سے بھر جاتی. صحابہ فرماتے تھے آپ تو عشرہ مبشرہ میں اللہ کے محبوب نے دنیا میں پھر کہتے تھے نہیں لیکن قبر میں میرے ساتھ کیا ہونا. ایسی ایک کیفیت، ایسے ریڈی رہے. جو بات ہے نا، میں یہ کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو ایک پریکٹیکلی چیز ہے نا معاشرے کی، وہ آپ کے سامنے اس کی ایک عکاسی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ ہم سمجھیں. ہاں، ہمت، اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال اور جو آپ کے ساتھ ہیں گیدرنگ میں دوست یار سب ایک ذہن بنائے. بس ہم نے بدلنا ہے معاشرے کو. یہ ایسے نہیں کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی ولی اللہ کے حاکم نہیں بنے گا، قیامت تک نہیں بن سکتا. جو قرآن اور جو اللہ کا اصول ہے وہ اصول ہے. ہم ایک ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے پھل بیچتے ہوئے، سبزی بیچتے ہوئے، ایک معمولی سے دکان میں بیٹھ کے جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، دو نمبری کریں، کرپشن کریں، ایک وہ بات کریں کہ حکمران ظالم ہیں، وہ کرپٹ ہیں. یہ بالکل ایک عجیب بات ہو گئی. ایسے ہی چل رہا ہے نا پورا معاشرہ. آپ نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی بھی صحیح نہیں ہے. ایک غریب بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن امیدیں لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنید بغدادی ہمارا حق نہیں. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. ایک شخص آج نیت کرے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ. بس آپ یہاں 10 20 بیٹھے، 15 بیٹھے، نیت کریں کہ اللہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے مطابق ہمت کر کے، دنیا ناراض ہونے دو، خاموش رہے. دیکھیں بڑے جب آپ نافرمانی نہیں اور جائز چیزوں میں بڑوں کی بھی نہیں ماننی، جو اللہ کے کمات نہیں، لیکن بید بھی نہیں کرنی، خاموش چلتے رہنا ہے محبت سے، پیار سے. جب آپ اپنا فیول بس بھرتے رہیں، شیطان بھی آئے گا. جب آپ یہاں تھوڑا سا ایکٹیو ہوں گے نا، شیطان اتنا حرامی ہے وہ 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، وسوسوں میں ڈالنے لگے گا. ارے بھائی یہ ایک دم سے جو نہیں بھی ہوگا نا دماغ میں ہو جائے گا. آپ اس شیطان سے بچنے کے لیے اور اسی چیزوں پہ استقامت اگر چاہتے ہیں اور یہ دائمی آپ کے ساتھ رہیں تو فیول ہے نا، جب تک گاڑی میں ہو تو گاڑی چلتی ہے. ہمارا فیول ہے وہ ماحول اور صحبت ہے. بس یاد رکھیں، ماحول اور صحبت ہے. جتنا ہم صحبت سے بھی اور بڑوں کا مشورہ ہو، اس لیے شیخ استاد ہوتے ہیں اس کے مشورے. کبھی کوئی شیطان خود کو ذہن میں وسوسہ ڈال کے بڑا بنا دیتا ہے، بندہ کہتا ہے میں خود 30 مار خان بن گیا ہوں، کیا میں نے پوچھنا، اب تو اتنا مزہ آ رہا ہے، زندگی میں لطف آ رہا ہے. نہیں، یہ شیطان کے اپنے اسٹائل ہے بہکانے کے. اعمال کا تکبر سارے تکبروں سے خطرناک ہے. نیک کو شیطان نیکوں کو نیکوں کے اسٹائل میں مارتا ہے، حاجی صاحب کو حاجی والے اسٹائل میں مارتا ہے. ہر کسی کو اس کے اپنے انداز سے آگے وار کر جاتا ہے. جو مرشد ہوتا ہے نا، جب کیوں کہتے ہیں مرشد شیخ، صدیوں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیض جو ان کے انوارات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدر مولا علی کرم اللہ وجہ، ان کی ذات سے یہ سلاسل نکلے دنیا میں اور چل رہا ہے اصلاح کا ایک طریقہ صدیوں سے کیوں چل رہا ہے. اور ہمیں اس خانقاہیں بھی ہمارے ویسے نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے. جو اس کا رنگ مکمل سپرد، ہر چیز میں مشورہ، ہر اعمال کا مشورہ. پھر دیکھیں زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے. کبھی کبھی نا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کچھ کتابیں الحمدللہ بڑی، ان میں بڑی سیکھنے کی چیزیں تھیں. تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو جیسے شیخ بولے یہ نہیں کر، ہے نہیں کی منع کر دی. ہم نے ہمارے ذہن میں کیا ہے بھائی اسی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے لطف آ رہا تھا، تلاوت سے لطف آ رہا تھا، منع کر دی. جو آپ کے استاد ہوتے ہیں نا شیخ، اس کو اللہ
دل میں ایک فراست بھی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے مریض کو کہ یہ اس آواز سے جا رہا ہے. وہ ہر لحاظ سے چاہتے تھے کہ جو مشائخ ہوتے کہتے ہیں ہر کام اللہ کے لیے ہو، ایسا اخلاص پیدا کریں کہ ہمارے ذہنوں سے لطف بھی نکل جائے، ہمارے ذہنوں سے نکل جائے کہ ہم نے اعمال کرے، ہمیں کشف مل جائے، کرامت مل جائے، ہم بس یہ وہ کچھ بھی نہیں، بس خالص بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے. سب سے اونچا مقام یہ ابدیت کا ہے کائنات میں کہ اللہ بس تیرا بندہ ہو، انسان کا بچہ بن کے چل رہا ہے، سیدھا سیدھا. کوئی نہیں کہ بس ہم یہ مل جائے، یہ ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم اتنے سالوں سے بیٹھے، کوئی ایک بندہ آج تک نہیں ٹکرا ہے جو اس رنگ پہ چلنے کے لیے تیار ہو، نہیں ہے. کسی کی کیفیت ختم ہو جائے تو بولتے کیفیت نہیں آ رہی، ہمارے لطائف ایسے ہو گئے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا. نہیں، لطف سجن دم بدم کہہ رہے سجن گاہ گاہ، یہ بھی سجن واہ واہ وہ بھی سجن ہو. سرائیکی میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مزہ آنے لگ جائے، اعمال میں لذت آنے لگ جائے، سرور ملنے لگے، تب بھی واہ واہ. قبض کی کیفیت آ جائے، ساری کیفیات بند ہو جائے، اس سے بھی واہ واہ. دونوں میں، کیونکہ کرنا ہے نا. اگر نماز میں لطف نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے. عبادات میں لطف ہے، عبادت چھوڑ دینی. بلکہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جس میں لذت ہے اس سے زیادہ جو ثواب اور اجر ہے اس عبادت میں جس میں لذت نہیں ہے، وہ خالص چل رہی ہوتی ہے. اور عبادت انسان لذت کے لیے کرتا ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں اللہ کا نام ساری دنیا میں شیر سے زیادہ میٹھا ہے. تو فرمانے لگے کہ تو اللہ کا نام لیتا ہے زبان میٹھ ہونے کے لیے، یہ شکر ادا نہیں کرتا کہ وہ تجھے اپنے نام کی توفیق عطا کر رہا ہے. جب یہ بات فرمائی تو آگے فرمانے لگے اپنے انداز سے کہ اللہ کے بندے اللہ کا نام اور میٹھا نہ ہو نہیں سکتا. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ. ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا وہ لذت ہماری نکل جاتی، لذت ہے نا، لذت اعمال کی. خدا کی قسم یہ زندگی اتنی خوبصورت بن سکتی ہے نا، ایسی پر رونق بن سکتی ہے کہ دنیا میں آپ اس کیفیت میں آ جائیں گے، اس حالت میں آ جائیں گے کہ آپ کا جی چاہے گا کہ بس جلدی ملاقات ہو رب سے، رب کا دیدار ہو. دنیا میں ایمان والے کو جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو سرور آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم فرسٹ اسٹیپ سے آگے نہیں بڑھ رہے، اور بڑی سے کہ شیخ بنا دیا، بیعت کر لی، بس ہو گیا، بس فلاں پیر صاحب کی مرید، فلاں حضرت جی ہے، بس باقی جیسا زندگی بنانے. ایسا نہیں ہوتا. یہ تصوف کا بیڑا گھر کی انہیں لوگوں نے کیا، برکت ہو گئی. بس آپ صبح اٹھ کے کام پہ جا رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، پورا پریکٹیکل سسٹم ہے پیسہ کمانے کے لیے. اس میں کبھی یہ نہیں گھر بیٹھ کے مجھے برکت ہو گئی، بس جاب نہیں کرنی، برکت سے آ رہے ہیں مال. ان چیزوں میں دماغ نہیں ہے. اس میں پورا کام اٹھ کے ہاتھ سے کھائیں گے، نوالا پیٹ پہ اتاریں گے. یہ نہیں کہ برکت ہو گئی آج پیٹ بھر گیا، بس سبحان اللہ الحمدللہ سے پیٹ بھر گئی. دینی معاملات میں بد برکت، دینی معاملات میں ہم ایسی کنجوسیاں کرتے ہیں، ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ غلط ہے، یاد ہے. اور دنیا کے اپنے سسٹم برابر چل رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی کاہلی نہیں ہے. ابھی دیکھا کوئی بندہ اٹھے صبح اس کو اٹھانا پڑو اور بولے کام پہ جا رہا نیند لے، پورا 8 گھنٹے کھڑے ہو کے وہ ایسی محنتیں کرو جیسے مشینوں کی طرح انسان کام کر رہا ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا دلی ہمت نہیں، تھک گئے. پھر آپ ایکسٹرا ٹائم لگائیں، اوور ٹائم لگائیں، پھر سائڈ بزنس کریں، قیامت تک بھی برکت نہیں ہوگی اللہ کو ناراض کر کے، ہو ہی نہیں سکتی. آپ تھوڑا کریں، اللہ کا جب حکم آئے جھک جائے، سرنڈر کر دے، نفس کو توڑ دے کہ بس مالک نے بلایا، ختم. سارے مالک بعد میں، ایک مالک کون ہے؟ بس ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ بس سب بعد میں. پھر دیکھیں رزق کون دے رہے ہیں؟ جب رزق دینا اس نے، جو آپ جس کے ماتحت کام کر رہے ہو وہ بھی اس کے در کا فقیر ہے، بادشاہ بھی اس کے در کے فقیر ہے، ساری دنیا کے دل دماغ اس کی قدرت میں، قبضے میں. تو پھر کیا انسانوں کے اوپر خوف کھانا؟ سر پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، کیسا انسان نہیں لگا؟ بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا. کیوں؟ کیمرے کی آنکھ کیا کر رہی؟ دیکھ رہی. خوف ہوتا ہے بھائی پیچھے سسٹم میں لوگ بیٹھے دیکھ رہے، نظر رکھیے. وہ حکیم اختر صاحب تو چھپ چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہیں ہم پر ہر وقت ہیں. اس ذات سے ایسا خوف ہے نا. آج ایسے نہیں ہوتے ہم. آپ دیکھیں نا کتنی محنت کر رہے ہیں ہم، کتنی، مطلب سونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ مٹی بن رہا ہے. اور اللہ جو طریقہ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ مٹی پہ
اور آخرت بھی سنورے گی. جو شارٹ کٹ طریقے ہیں وہ ہماری نگاہوں میں ہی نہیں ہے. ہم جسم کو بھی تھکا رہے ہیں, ذہن کو بھی تھکا رہے ہیں, خود بھی تھک رہے ہیں, دنیا تھک رہی ہے. لیکن اللہ کو راضی کرنا جو سب سے آسان ہے, جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے, سب ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو بہت جلدی مان جاتا ہے. اللہ کا ماننا ایسے سیکنڈوں میں, سیکنڈ کے اندر دوستی کرنے والی ذات ہے, سیکنڈ کے اندر. یا دنیا میں کوئی اللہ جیسا ہے کوئی؟ جن کی محبت, جن کی وجہ سے رب کو ناراض کر رہے, ان کو آپ ایک بھی, آپ کو یار اور فلاں جگری دوست ہے جن جن کی محبتوں میں ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں, آپ ایک بھی ان کے توقعات کے خلاف چل کے دکھاؤ, ایک بھی ان کے مزاج سے ہٹ کے کوئی کام کرو, ایسے تعلق توڑ دیں گے. ایسی مطلب کا جہان ہے. جب سے بنے کائنات آج تک, وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ماں کے بدن سے نکلے بالغ ہوئے اب تک, کتنی نافرمانی کی اللہ کی بتائیں, کتنی کی ہے. زمین کس کی ہے؟ آسمان, سمندر, پہاڑ, یہ سارا جہان جو ہم رزق کھا رہے ہیں وہ کس کا ہے؟ یہ سانسیں چل رہی کس کی ہیں؟ آنکھیں کس کی ہیں؟ کان, دماغ, جو سوچ خیال کس کے ہیں؟ یہ ٹانگیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ سب اللہ کا ہے. اللہ کا نظام, اللہ کی کائنات, اللہ ہی کا سب کچھ, اسی کے سسٹم کو لے کے اسی کے جہان میں آپ فرمانی کر رہے ہیں. کبھی اس نے ہمیں سے فوراً آ کے لے لی؟ کان نہیں. اتنا پیار کہ نافرمان ہے, گناہ گار ہے, پھر بھی اس کی محبت کہ وہ اللہ طاقت بھی رکھتا ہے ہم سے سب لینے کی, قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے, وہ لے سکتا ہے, لیکن نہیں, وہ ہمیں محبت بار بار دکھا رہا ہے. اور دنیا مطلب بس جب تک چل رہا ہے آپ موسٹ ویلکم, ہاتھ کھول کے بیٹھے. تھوڑا سا بھی آپ ان کے مطلب کو اوپر نہیں کریں, سگے خون کے رشتے تعلق ختم کر رہے ہیں, سگے باہر کی دنیا چھوڑیں. ایسا عجیب دور آ گیا. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. یہ وہ دور ہے کہ کوئی کسی کا نہیں, ایک اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے ابھی بھی دیکھ رہا ہے, ہم سے پیار کرتا ہے, ماؤں سے اتنی محبت کرتا ہے. وہ تو منتظر ہے, وہ تو گناہگار توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کے فرشتوں کو حدیث قدسی میں کہ آسمانوں میں چراغا کر دو کہ آج میرے بندے لوٹ کے میری طرف آ گئے. اتنا پیار کون کرتا ہے دنیا؟ نہیں کرتا. اسی کو ناراض کر رہا ہے, اس کو یاد ہی کوئی نہیں کر رہا ہے. ہر بندہ مگن ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے, ایسا جیسے کچھ درد سے نہیں. ہم تھوڑی تھوڑی دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرم کیا کہ نہیں, اس بندے کی اچھائی ہے, اس نے ہمارا ساتھ دیا, اس کے ہم پر احسان ہے, اور جس کے احسانوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہم, ہمارے باپ دادا پردادا نسل جس کے احسان تلے دبی ہو, جو ہر وقت کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. کبھی اس ذات کے بارے میں سوچا؟ یہ وقت ہے. سب سے بڑی دوستی کا ہاتھ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ وہ بڑھا چکا ہے, اعلان کر چکا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ فرینڈ ریکویسٹ ہے. کون کون ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ تیار ہے اللہ سے دوستی کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ اس سے دوستی کریں. اس کی سب سے پیاری دوستی ہے. ایسا لطف ہے نا اللہ کی دوستی میں. حدیث قدسی میں نا کہ تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے, تو تمام چاہتوں کو سپرد کر دے اپنی میری چاہت کے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوں گا وہ جو تیری چاہتیں ہیں. اگر تو مخالفت کرے گا اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تجھے تھکا دوں گا اس پر جو تیری چاہت ہے. ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے. تو خالق سے ہٹ کے کیا کامیابی مل سکتی؟ جو کامیابیاں جس کے ہاتھ میں اس سے ہٹ کے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اور دنیا اسی کو چھوڑ کے سکسیس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے. بلکہ پوری دنیا پاگل اسی لیے کہ اللہ کو بھول کے بیٹھی. یہ سارا ملک اللہ خراب کیوں ہے؟ کوئی اس میں نہیں. آپ یہ ساری محنتیں ساری ہے نہیں ہے. جب تک اندرونی سدھار نہیں آئے گا نا, ایک ایک بندہ ہے اعمال پہ نہیں آئے گا, توبہ کی طرف نہیں آئے گا, کبھی بھی حالات نہیں بدل سکتے. کوئی ڈائریکٹ آگے سسٹم پہ نہیں, یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلیں. ہر بندہ اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے. وہ انتظار میں, وہ ایک دفعہ جب آپ معافی مانگتے ہیں نا, پھر غلطی کرتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں. کروڑوں میں بار جب آپ معافی مانگے, کروڑ میں آخری, تب بھی ایسی بخشتا ہے جیسے پہلی بار بخشا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اتنا مانگ چکا ہے اب کیوں آ رہا ہے. نہیں, سوچے کتنا پیار کرتا ہوگا. ادھر تو بہت قریب کے قریب کے رشتوں نا, ایک دو دفعہ معاف کر دے, اگلی بار معافی کے راستے بند کر دیتے. تو پھر اللہ سے دوستی کرے نا, خوبصورت دوستی, ناز والی دوستی ہے. ناز, اللہ والے ناز کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. کیونکہ جب اللہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں ناز آ جاتا ہے, ایک پیار,
اتنی خوبصورت آسمان زمین. جب آپ اٹھیں صبح، جب آپ رات نکلیں، تو آپ جب اس جہان میں غور کریں گے میرے رب نے کتنی پیارا آسمان بنایا. جو چاند آ گیا، ستارے ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ جہان، یہ خوبصورت انسان. چونٹی کو دیکھیں، بولے یہ دیکھو کتنی چھوٹی سی میرے اللہ نے بنائی ہے. ہر چیز سے ایک محبت شروع ہو جائے گی. ہر چیز آپ کو اللہ کے قریب کرے گی. جب یہ نا، جب آپ یہ مراقبات جو ہوتے تخیلات اللہ کی ذات کی طرف، جب یہ اتنا لطف دے گی دنیا آپ کو، پھر زیادہ سارے جہان اللہ. آپ کو میرا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. میری دوستی کس سے؟ اللہ سے. میں نے اللہ سے دوستی شروع کی ہے، اور ساری دنیا میرے دوست کی ہے، میرے رب کی ہے. اب میری زندگی کے ناز یہ الگ ہے. کیا مردوں کے اوپر فخر کرنا، مردوں کی یاریوں پہ فخر کرنا. عشق را مردانہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہمت کریں گے. ہمت. اللہ دوستی کرنا چاہ رہا ہے. چلو دیکھیں، ہمارا کام ہے اٹھنا اور چلنا. کیا کہنا؟ بس منزل تک پہنچانا اس ذات کا کام ہے. ہم چلے تو قدم تو اٹھائیں، جو آپ کے اختیار میں وہ آپ کریں، پھر اس کی رحمت دیکھیں کیسے ہمیں لے کے جاتی ہے انشاءاللہ. ایک بچہ ہوتا ہے نا، گرتا ہے اٹھتا ہے، پھر ماں اس کو تھام لیتی ہے. ہم توبہ کرتے ہیں، شیطان وسوسہ نہیں کریں. ہمیں کیا اللہ نے حکم دیا؟ توبہ کرو. غلطی ہوئی توبہ کرو، پھر ہوئی پھر توبہ کرو. مایوس نہیں ہونا کہ بھئی یہ بار بار نہیں گناہ ہو رہے ہیں. مایوس نہ ہو. جب اللہ نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے اور ہمیں اتنی گنجائش دے رہے ہیں کہ زمین سے آسمان کا خلا بھر گیا، حدیث قدسی میں مشرق مغرب بھر دے گناہوں سے، ایک بار کہتے اللہ مجھے معاف کر، میں تجھے سارے گناہ معاف کر. تو اتنی ہمیں گنجائش دے رہے. ہماری کیا اپنے آپ اس کی رحمت کو خود تنگ کیوں کریں، یا کوئی ہم پہ تنگ کیوں کرے کہ اللہ نہیں. بہت رحمت وسیع ہے. فرماتے ہیں حدیث قدسی، جو جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں. ہمارا گمان نہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت لے کے جائے گا. اس کی رحمت سے ایسی ہی نظر رکھیں. اللہ کی رحمت. حجاج بن یوسف جب مر رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا نا تیرے ساتھ تو اتنا بڑا ظالم ہے، تیرا آخرت کیا ہوگا؟ تو کہا ماں اگر تیرے سامنے آ جائے میرا فیصلہ، تو کیا فیصلہ ہے؟ کیا میں تو جنت میں ڈال دوں گی. کہ اللہ تجھ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اللہ اللہ ہے. کوئی بھی اس کے سامنے، جب وہ اپنی رحمت کا ہے نا، 100 قتل کیے بندے کو معاف کر دے. رحمت کیا ہے؟ 100 قتل ہے معاف کر دیتا ہے. وہ پکڑ پر آئے، چونٹی کو مارا پکڑ لیا. ایسا ہے. اس لیے خوف سے، ڈر سے اللہ کی مخلوق کو کبھی حقیر نہ سمجھیں. کسی کو میں نیک نواز، وہ گناہگار نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ اس کی نظروں میں کون کتنا مقبول ہے، کس کی کیا نیکی اس کو پسند ہے. وہ بے نیاز ایسے منہ پہ مار دے. بڑے بڑے کتب و غوث ابدال ہو، اس کو کوئی یہ کہ زمین کے نظام ہے، آگے ڈیزریشن، عہدے، منصب ہے، آگے کچھ بھی نہیں. آگے وہ ایک ہے جو کہتا ہے میں کیا، بس وہ اس کی ذات کو سوٹ کرتا ہے. میں بس میں ہوں اللہ. اللہ اکبر. سب سے بڑا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پوری کائنات کو فنا کر دے گا، پوری کائنات کو. اکیلا جب رہ جائے گا اس وقت دنیا میں اعلان کرو ہے کوئی بادشاہ جس کی بادشاہت ہو. ایسی ذات ہے اس کے کون، تو ہر کوئی مخلوق ہے. اللہ کے محبوب ہیں. سب سے بڑے اللہ کے بعد مقام ان کا ہے. بعدس خدا توئی بزرگ قصہ مختصر. لیکن انہیں کس نے بنایا؟ اللہ. اللہ اول ہے، آخر. یاد رکھیں اللہ اللہ ہے. اسی لیے وہ ذات سے تعلق. یہ موقع ہے زندگی میں کھلی دوستی کا جو دروازہ اللہ کا کھلا ہوا ہے. باقی مطلب کی دوستیاں ہزاروں دروازے کھول کے بیٹھی ہیں. موسٹ ویلکم. دنیا ایسے ہی ہے. آپ انسانوں سے تب شکوہ کرنا جب آپ خود رب سے وفادار ہو. بس یہ میری آخری آپ کے سامنے درخواست. کسی سے بھی کہنا یہ بے وفا ہے، کیا بے وفا تب کہنا جب آپ اللہ سے وفادار ہو. جب آپ اللہ سے بے وفا ہوگے نا، دنیا آپ سے کبھی وفاداری نہیں کرے گی. یہ دنیا آپ کے ماتحت آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ والے آپ کے نافرمان، آپ زمین آپ پہ تنگ ہو جائے گی. تو جب اللہ سے یاری کرو گے، سبحان اللہ، وہ تو اللہ ہے نا. دنیا کے دل میں آپ کی محبت ڈالتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اعمال کا اور سنتوں کا ایک روب ہے. روب ایک اس کا اثر ہے. جب آپ سنتوں کے ساتھ ایک گھوم رہے ہوتے نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کا امامہ تھا، آپ کے وجود کا لباس، آپ کے چہرے پہ داڑھی مبارک ہے، آپ کا چلنا ایسا. جو ایک مومن مسلمان گزرتا ہے نا، دنیا اس پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو. اس اللہ ایمان والے کا ایک روب رکھا ہے، ایک نکھار ہوتا ہے اس کی شخصیت میں، خوبصورتی ہے. آپ خود بتائیں، جس کے
وجود پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں، وہ وجود جس گھر پر ہو وہ برکتوں سے خالی رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا، کبھی بھی نہیں رہے۔ جو نقل کری موسیٰ علیہ السلام کی وہ عذاب سے بچ گیا مذاق اڑانے پہ، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا، اپنے آپ کو سنتوں پہ لائے گا، سوچے وہ جہاں جہاں سے گزرے گا اللہ کی رحمت اس جگہ پہ نازل ہوگی۔ تو اپنائیں گے انشاءاللہ، سنتوں کے اوپر آئے، زندگی کو بدلیں، اعمال پہ آئے، سنت ایک ایک ادا پڑھیں، اسٹڈی کریں، تاریخ پڑھیں، نبی اسلام کی سیرت مبارکہ پڑھیں، اپنے گھروں میں اس کا درس دیں۔ ہماری اولادیں ایسی ہو کہ وہ جب جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہو اور ان کے ذہن میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، حضور کے ناموس کا مسئلہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، صحابہ اہل بیت کا مقام، ان کی ناموس کا مسئلہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایسی تربیت کریں، دین کی، اخلاق کی، یہ تربیت گھر سے ہوگی، یہ اسکولوں میں نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ ان کالجوں میں ہوگی۔ یہ صرف بزنس ہے، آپ جا رہے ہیں ایک دنیا کا ہنر سیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، سکھائیں، لیکن کبھی بھی تربیت کے معاملے میں ان پہ نہیں چھوڑ دینا کہ بس نہیں جا رہے ہیں بس آ رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا پچھلے دنوں 10 سال 20 سال بعد یہ کوئی اور مخلوق بن کے باہر آئے گی، قابو سے نکل جائے گی۔ ہر کسی اور اس کا مقام کہ ان کی کیا رسپیکٹ ہے، اخلاق کیا ہے، یہ صرف اور صرف دین کے اندر ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ نور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، یہ دنیا کے علوم میں نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، یہ صرف ایک ہنر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دینی تربیت اخلاق کی، یہ صرف اور صرف گھر کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتی، کہیں سے۔ اس لیے ہم خود اپنے ہاتھ سے تربیت کریں، وقت نکالیں اس کے لیے، ماحول میں لے کے جائیں، جوڑیں، شروع سے بچپن سے ذہن بنائیں، تاکہ اس کو بڑوں پتہ چلے کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کے کیا نافرمانی میں گناہ ملے گا، ماں باپ کی کیا عزت ہے، بڑوں کی کیا قدر ہے، کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، رشتوں کی کیا ہے۔ یہ سارا سسٹم دین سکھا رہا ہے، دنیا نہیں۔ یہ تو اب تو بالکل 100% اڈے بن گئے بزنس کے۔ آپ بڑے بڑے نام ہے، بیکن ہاؤس سٹی، یہ جتنے بھی نام چل رہے ہیں آپ یہاں دیکھیں، آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے ذرا لے کارگزاریاں، پھر آپ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا فلاں یونیورسٹی کے اندر آکسفورڈ میں فلاں پڑھتا تھا، بڑا اللہ والا تھا، میں کہتا ہوں اللہ والا تب تک کسی اللہ والوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوگا، کسی تبلیغ والوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوگا، یا ان کے ماں باپ نیک ہوں گے، انہوں نے اس کی تربیت اچھی کی ہوگی۔ ان جگہوں میں یہ دو چند اچھے ایسے ہی نظر آتے ہیں، باقی وہاں کے ماحول میں جا کے اچھا ہونا، یہ اخلاق کا آنا، اس کین ناٹ بی پاسبل، ہو ہی نہیں سکتے دنیا میں، ناممکن ہے۔ جو اس وقت حالات چل رہے دنیا کے، اس وقت یونیورسٹیز کالجوں کے جو حالات چل رہے ہیں نا، ہم حیران ہیں۔ ایسی ابھی پچھلے دنوں کتنی 5000 لڑکیوں کی عزت ایک وہاں کے ہیڈ جو پرنسپل ہے اس نے لوٹی یونیورسٹی میں، اسکینڈل آیا نا، کیسے ہے ہی نہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہاں بس ہم بس کسی طرح پڑھ لیں، چاہے جانوروں کی طرح پڑھیں، چاہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بس یہ ڈگری لے آئے۔ اب وہ بلیک میل کرتے ہیں، بھئی آپ کو ہم ایک سیمسٹر میں پاس کر دیں گے، دوسرے میں پاس کر دیں گے، بس یہ غلط کاموں کی طرف لے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، صرف دنیا کی لالچ۔ گھر سے ایسا ذہن میں، گھر سے اتنا ڈپریشن دیا نا بچوں کو، جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ جب تک نہیں آئے گا کامیاب نہیں ہوں گے، جب تک یہ چند دنیا کے نام نہیں ہے کامیابی ہے ہی نہیں، اس میں ہے ہی نہیں۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مسلمانوں کا عروج حضور کی غلامی میں، اس سے ہٹا کے ہمارے ذہنوں کا احساس سے کم کریے۔ اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں، گزشتہ دنوں ایک بزرگ ملے، کئی بار وہ رو رہے تھے چیخ چیخ کے، کہہ رہے بیٹا میرا یہ بن گیا، یہ بن گیا، یہ بن گیا، لیکن آج کسی کے پاس مجھے دینے کا ٹائم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ٹائم نہیں، ایسا نہ عزت کرے نہ قدر۔ ہم نے کہا گئے جب ان کو بتاتے کہ آقا نے کیا مقام بتایا ماں باپ کو، جب یہ بات انہیں پتہ چلتی پھر وہ سمجھتے ہیں نا، ان جگہوں میں تھوڑی نئی چیز سمجھائی جاتی۔ آج وہ ہاتھ سے نہیں، بے شک اپنے اپنے جگہ میں ان کے حساب سے سکسیس ہو گئے، لیکن بڑوں کا عزت احترام نہیں پتہ چلا۔ تو انسان کی تو یہی ہوتی ہے نا کہ بڑے ہوں اولاد کام آئے، قدر کرے، وہ کبھی ہوگی نا کہ وہ تعلیم، وہ نور تو حضور اللہ ہے نا۔ وہ بچیوں کی قدر کیا ہے جی، زندہ زرگور کر دیتے، زمین پہ ڈال دیتے تھے، ان کو مقام دیا لڑکیوں کو، عورتوں کو، کہ ان کا کیا مقام ہے، کس نے دیا؟ ہمارے آقا نے دیا۔ ہر کسی کو مقام دیا کائنات میں، بہن کی کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے، رشتوں کا کیا مقام ہے، یہ سارا نور اس تعلیم میں۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم کمپٹیشن چل رہا ہے، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھائی فلاں ادھر پر نہیں دے کبھی بھی۔ میں کہہ دوں کبھی بھی اپنی اولاد کو کسی اور کی ایگزام کے لیے اگر دینی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے بس دنیا میں، نہیں دکھا کہ فلاں یہ نہیں، جو ہے اللہ اس کے مقدر سے دے۔ نہ دنیا کے تعلیم کے معاملے میں یا کوئی دنیا کما رہا ہو، دولت کما رہا ہو، ہم کہیں فلاں نے اتنی بلڈنگیں بنا دی، نہیں دے، یہ مثال ہے، نہ دے۔ احساس کمزوری میں چلے آتے ہیں بچے،
نہیں، جس کو جو مقدر دے رہے اللہ سے خوش ہو، اللہ سے راضی رہے. اللہ فرماتے ہیں شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں کیا کر دوں گا. سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا دیا ہوا کیا ہے؟ وظیفہ کس کا ہے؟ اب آتا ہے نا پیر صاحب کو وظیفہ دے دیں، حضرت صاحب کو ذکر بتائیں. میں آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں جو اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اس وظیفے سے طاقت ہوگی کسی میں؟ ہوگی نہیں. تیرے بعد 100% رزلٹ کے ساتھ ایک وظیفہ کیا ہے کہ جو جس نعمت کا جتنا شکر ادا کرتا اللہ اس میں اضافہ کرتا. کیا کرتے؟ بس یہ اللہ نے وظیفہ دیا، شکر ادا کریں تاکہ اللہ ہمیں عزتوں میں بھی اضافہ کرے، ہر چیز پہ شکر ادا کرے. نہیں یہ بس ماحول کو تھوڑا چینج کریں. میری گزارش ہے آپ حضرات سے، یہ سارے سسٹم کی خرابیوں کو بیٹھیں، اس کے اوپر باقاعدہ الگ سے وقت نکالیں، زندگیوں میں بیٹھیں، سوچیں، محاسبہ کریں اپنا بھی، اپنے جو آپ کے پاس اللہ ہے. ایک ایک چیز کی تربیت ہوتی ہے، پتہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت ہوتی ہے. اور باہر درندے بیٹھے ہوئے معاشرے میں سارے شیطان کے اعلی کار اپنے پورے آلات کے ساتھ بیٹھے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف ڈالنے میں. اگر آپ نہیں اس چیز کی فکر کریں گے کسی نہ کسی کے ہاتھ چڑھ جائیں گے. اور یہ جو موبائل ہے اس کے ذریعے باطل کتنی محنت کر رہے ہو، ہر کوئی بیٹھ گیا اپنے حساب سے دین بیان کرے، ہر کوئی. اب آج کی نیو جنریشن وہ اس سے ہٹتی نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے انہوں نے اسی سے ہی تو اچھی باتیں کم ملیں گی، اس میں جو نیگیٹو اور غلط راستے وہ ہزاروں لوگ لے کے بیٹھ گئے. ایسے ایسے جن کا ایمان اسلام سے بھی تعلق نہیں وہ بھی اس کے اندر آ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، ایمان سے بھی نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ آ گئے اپنے اپنے مذہب لے کے. جو کوئی عذاب قبر کا منکر آ گیا، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی کس چیز کا، کوئی کس کا. آپ دیکھیں جب ہمارے اور ابھی بھی ایک گروپ ایک اورنگی لانڈی میں بن رہا ہے اور وہ قبر کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد ایسے نئی مخلوق آ رہی ہے، بولے وہ مرنے کا کچھ بھی نہیں. آپ نے یہ تب ہے نا جب یہ شیطان ایسے سے اپنے مرید پیدا کرتا رہے گا، جب ہم کام چھوڑ دیں گے، جب ہم سیریس. پھر ایسے اب تھوڑے ٹائم بعد بچے دیکھیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، یہ بیٹھے ہوئے شکاری شکار کرنے کے لیے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی طاقت ہے، جو ایک ماحول ہے، ہم اسے جوڑیں بچپن سے سیریس لیں. اپنے وہ والدین نہیں مخلص ہو سکتے اولاد کے ساتھ جو ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، جو اس مستقبل اور فیوچر کی فکر نہیں کرتے، وہ مخلص نہیں ہے. دین سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں، دین کے دعوت کے ماحول میں لے کے جائیں. یہ ہے اصل ان کے ساتھ وفاداری، اور ان کے ساتھ تاکہ مرے قیامت کے دن جب ماں بھی کھڑی ہو، باپ بھی کھڑا ہو، بچے کھڑے ہو، پورا گھر فیملی کے ساتھ، اور اللہ اعلان کرے میں ان سب سے راضی ہوں. کیا دل میں ٹھنڈک آئے گی وہ دن پتہ چلے گا کہ ایک آدمی ادھر ادھر نکل گیا نا جہنم کی، دکھ ہو جائے گا کہ اس کا گھاٹے کا سودا ہو گیا. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ذہن بنائیں، چینج کریں. لذتوں کے لیے بیانات میں جانا ادھر میں آج کل تو بیان گئے، ایک بیان گئے حضرت صاحب ایک لفافہ ملا بس تقریر ختم، شارٹ. ایک الگ ٹرینڈ چل رہا ہے. نہیں، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ بات کو سمجھے، سنیں. صحیح، لذتوں کے لیے سننا چھوڑ دیں، ایک نئی فکر کے ساتھ کہ میں بدلوں اپنے آپ کو. اگلا ہفتہ اس ہفتے سے پورا تبدیل ہونا چاہیے انشاءاللہ. بدلا ہوا ہو کہ دل اندر سے کہے کہ فرق آیا واقعی میں، رزلٹ کے ساتھ، اعمال میں، اللہ کے تعلق میں. وقت ضائع نہ کریں. ہر وہ ابھی سے نیت کریں اللہ ہم وہ ہر راستہ چھوڑیں جو تیری نافرمانی. کر دی نیت، آئندہ کریں گے ہی نہیں انشاءاللہ. بد نظری سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، حسد سے، بغض، دلوں کو صاف کریں. یہ سب سے خطرناک مرض ہے. سب سے یہ بڑے بڑے معزز لوگوں میں پائے جا رہے ہیں، جو بڑے بڑے ہم نہیں کہتے بڑے معزز ہیں ماشاءاللہ، بڑے پڑھے لکھے ہیں. غیبت ایسے کرتے ہیں جیسے چسکے لے کے. کوئی معزز نہیں ہے، غیبت کرنے والا معزز ہوتا ہی نہیں ہے. زنا کرے کوئی بولے بندہ زنا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہو؟ اور زنا کتنا معاشرہ اس کو مطلب اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اور کتنا وہ سمجھتے ہیں زانی بندہ یہ اتنا بولا. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے آقا فرما رہے غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. زنا ایک ذات، ایک انسان تک اس کا تعلق ہوتا ہے، دو انسانوں تک ہوتا ہے، لیکن غیبت کا اثر پورے خاندان معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. کہاں سے کر رہے ہیں؟ حسد، بغض اتنی دلوں میں لیے بیٹھے ہم تو معاف ہی نہیں کریں گے، ہم اپنی چھوڑائی کیا ہے. نہیں، اللہ کے لیے سرنڈر کریں، بخش دیں، سب کو معاف کر دیں. بس صاف کریں گے دل انشاءاللہ. صاف کریں، جس کے لیے دل میں نفرت ہے صاف کر دیں. یاد ہے ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے معافی میں پیل کرتا ہے مسلمان کسی سے معافی، اس کو لگتا ہے کہ میری عزت میں کمی ہے، قیامت کے دن مجھ محمد سے عزت لے لینا. اللہ کے نام اللہ دے گا اس دن انشاءاللہ اس کا بدلہ. دلوں کو صاف رکھیں تاکہ سکون آئے، رات کو نیند بھی آرام سے آئے گی، سکون کی آئے گی. جب بوجھ دل میں ہوگا نا بغض کا، حسد کا، غیبتوں کا، خاص طور پہ خواتین ہر وقت بس غیبت میں، زیادہ تر خواتین ہماری جو
بھائی بہن یہ اس کو نہیں سمجھ پا. جب ان کو بتایا جائے بھائی یہ غیبت ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایک بات کر رہے ہیں. دیکھو غیبت شارٹ کٹ، غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کسی عیب کا تذکرہ کرنا، بیان کرنا، یہ غیبت ہے. اب آپ بولیں نہیں نہیں جو بھی بات ہے نہیں کریں گے انشاءاللہ. ضبط کریں. غیبت سے کیا ہے اعمال ٹرانسفر ہو رہے ہیں. یہ سائڈ افیکٹ کس نے بنایا؟ سارے کائنات کے سردار نے. اب ہماری گنتی کے 4 تو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی ٹرانسفر. حسد ایسے نیکیوں کو ختم کرتی جیسے خشک لکڑی کو آگ، وہ بھی گئے. اب بتاؤ بچتے کیا ہے زندگی میں؟ تو یہی امراض کو ختم کرنے کی، اسی کا تزکیہ کرنا اور اسی کی اصلاح کرنا، یہی اصل ضروری. ٹھیک ہے کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ سارا ماحول ہے. ایک چیز سے توبہ کریں سارے اجتماعی عزم کے ساتھ کہ ہم غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس غیبت کریں گے چاہے جان جائے، نفس کو لذت ملتی ہے نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گھر کے اندر جو ایک چھوٹے سے آپس کی بھی جو زندگی ہوتی ہے فیملی، جو اس میں بھی امن و امان آ جائے گا. سارے جب بگاڑ کی جڑ میں پہنچیں گے تو غیبت نکلے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ مختصر متفرق باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے اپنی رضا نصیب کرے. اور اللہ رضا کے ساتھ ساتھ یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ہی اپنی محبت کی منتہا تک لے جائے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اگر اللہ موت کے بعد جنت دے بھی دے، اپنی رحمت سے دے دے ہمیں جنت، لیکن جو اس زندگی میں اس کی محبت کا جو لطف ہے نا وہ نہ لیا نا پھر وہ مزہ نہیں ہے. جو یہاں اس سے پیار کرنے کا مزہ ہے تو وہ لے کے جائیں. مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمیں دے. ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے تو